السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر وسیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک بینک اکاؤنٹ جو کہ فائلر بننے کے لیے ابھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور دوسرا 2 لاکھ سے زیادہ اگر آپ کوئی چیز سیل کرتے ہیں تو اس پر کتنا ٹیکس لگے گا۔ ابھی ایف بی آر نے دو رولز یا دو پالیسیز کہتے ہیں انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ ایک فائلر کے لیے بینک اکاؤنٹ لازمی کر دیا گیا ہے، آپ نے بینک اکاؤنٹ کو لازمی کرنا ہے، اور دوسرا 2 لاکھ سے زیادہ اگر آپ سیل کرتے ہیں کسی کو کوئی چیز سیل کرتے ہیں تو اس پر کیا ہوگا، اس پر ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں فائلر کی طرف۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فائل ریٹرن جو ہے وہ لازمی ہے، خاص کر جو بندہ کوئی بھی انکم لے رہا ہے، جو بندہ چاہے وہ سیلری لے رہا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، جو بھی ہے، تو فائل ریٹرن کرنا لازمی ہے۔ آج سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ فائل ریٹرن کرتے تھے تو اس وقت جو بینک اکاؤنٹ تھا وہ آپشنل تھا، بعض دفعہ بینک اکاؤنٹ شو نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی ایس آر او ایک ڈرافٹ کیا گیا ہے۔ ایس آر او کا نمبر ہے 1213/1 7 جولائی کا ہے۔ اس کے مطابق ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں آئیں گی اس میں آئے گا کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لازمی ویریفائی کرنی ہے، اور آپ کے نام پر جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے لازمی شو بھی کرنے ہیں، اور اس کے اندر 30 جون 2025 تک جتنا کلوزنگ بیلنس تھا وہ بھی آپ نے شو کرنا ہے۔ اس کے بغیر آپ کی جو فائل ریٹرن ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، وہ بار بار وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ جو آپ نے بینک اکاؤنٹ کرنا ہے وہ آپ نے 24 ڈیجٹ کا آئی بی این جو اس میں اس فارمیٹ میں شو کرنا ہے، جیسے آپ کے سامنے آ رہا ہے 24 ڈیجٹ کا یہ ایک فارمیٹ ہے آئی بی این، اس میں آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ شو کرنا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے 2 ڈیجٹ ہیں وہ کنٹری کوڈ کو شو کرتے ہیں، اگلے 2 چیک ڈیجٹ ہیں، اسے اگلے جو 4 ہیں وہ آپ کا بینک ہے، اور اگلے جو 16 ڈیجٹ بنتے ہیں وہ آپ کا بینک کا اکاؤنٹ۔ تو اس طرح 24 نمبر جو ہیں 24 ڈیجٹ کے فارمیٹ میں آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے آپ کے بینک میں جتنی اماؤنٹ 30 جون 2025 تک تھی وہ کلوزنگ بیلنس وہ آپ نے بتانی ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ پہلے آپ کے جو ڈورمنٹ اکاؤنٹس ہیں، جو اکاؤنٹ یعنی کہ ان ایکٹیو ہیں اس وقت، آپ نے وہ بھی بتانے ہیں، اور اس کے علاوہ جس میں آپ کی سیلری آ رہی ہے، جس بزنس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے اگر کوئی اکاؤنٹ ہے پچھلے سال، جس طرح بندہ کوئی جاب سوئچ کر لیتا ہے، کسی اور جاب میں چلا جاتا ہے تو وہ اکاؤنٹ ان ایکٹیو کر دیتا ہے، تو آپ نے وہ اکاؤنٹ بھی شو کرنا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اس میں آپ کے گرد شکنجہ جو ہے وہ کسا جا رہا ہے زیادہ، جتنی بینک اکاؤنٹ ہیں وہ آپ نے شو کرنے، اس کی آپ نے ساری ویریفیکیشن کرنی ہے۔ ایک تو اپڈیٹ یہ تھی۔ ابھی دوسری سائڈ پر آتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ اگر آپ نے سیل کر لیے تو اس پر کیا ہوگا۔ اچھا، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس پر آپ کو روزگار کے متعلق، امپلائمنٹ کے متعلق، بزنس کے متعلق، اکانومی کے متعلق جو اپڈیٹس ہیں یا جو اس کے ریلیٹڈ جو نیوز ہیں، انفارمیشن وہ ملتی رہے گی۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ایف بی آر نے سیکشن 21(s) ایک اس کے تحت اگر آپ کوئی چیز 2 لاکھ سے زیادہ کی سیل کرتے ہیں، انوائس اس کی 2 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے، تو وہ آپ نے کیش میں نہیں لینا، وہ آپ نے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل طریقے سے لینا ہے، یعنی بینکنگ کے چینل کے تھرو آپ نے لینا ہے۔ پہلے ہوتا کیا تھا کہ آپ کوئی چیز سیل کرتے تھے تو اس کا کیش لے لیا، لیکن ابھی ایف بی آر نے کیا کیا کہ آپ کی ٹرانزیکشن کو دیکھنے کے لیے، آپ کو ڈاکومنٹیشن میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے ایک اقدام اٹھایا ہے، تاکہ آپ کی جو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ تھرو پراپر چینل، ایک بینکنگ کے چینل کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے عام طور پر اس کے بارے میں مس انفارمیشن زیادہ پھیلائی گئی ہے، اس میں زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ یہ چیز بائرز کے لیے نہیں ہے، جو چیز خرید رہا ہے اس کے لیے نہیں ہے، یہ جو چیز بیچ رہا ہے یہ اس کے لیے ہے، وہ جو انوائس جمع کرواتا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ پہلے ایف بی آر عام طور پر جو خریدار تھا اس پر وہ پابندیاں زیادہ لگاتا تھا کہ آپ 50,000 سے اوپر جو بھی کریں اس کو اس طرح کریں، اس طرح کریں، بینکنگ کے ذریعے کریں، لیکن ابھی اس نے کیا کیا، اب اس نے ریٹیلر کو، دکاندار کو، بزنس مین کو باؤنڈ کر دیا کہ آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن شو کرنی ہے وہ ڈیجیٹل ہونی چاہیے، وہ بینکنگ کے ذریعے ہونی چاہیے، کیش میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کا جرمانہ ہوگا۔ اس کو اس نے اس طرح یعنی کہ جرمانہ کیا کہ اگر کوئی بھی چیز وہ 2 لاکھ سے زیادہ کی سیل کرتا ہے اور وہ کیش لیتا ہے تو اس کا جو 50% ہے وہ اس کو ڈس الاؤ کر دیں گے، اس کے ایکسپینس میں سے نکال دیں گے۔ اس کو سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مشکل ٹرم سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ فرض کریں ایک دکاندار ہے، آپ ایک ٹریڈر ہے،
آپ نے ایک چیز لی 5 لاکھ روپے کی، آپ کی اس پر جو کاسٹ آئی وہ 5 لاکھ روپے آیا، آپ نے وہ سیل کی 6 لاکھ کی، اس پہ آپ کا جو خرچ آیا تھا وہ آیا 50,000 روپیہ۔ آپ جب ایف بی آر کو اپنی دیتے ہیں تفصیلات، تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ میری جو کاسٹ تھی وہ تھی 5 لاکھ روپیہ، اس میں میرے جو ایکسپینس آئے جس میں لیبر آ گیا، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ آ گئی اور باقی بل وغیرہ کر کے، تو اس پہ 50,000 آپ کی ایکسپینس آ گئے، تو آپ کو جو پروفٹ ہوا وہ ہوا 50,000 روپے کا۔ تو ابھی آپ کی جو پروفٹیبل جو رقم ہے، ٹیکسیبل رقم ہے، وہ ہے 50,000، تو اس 50,000 پر آپ سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ یعنی کہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پہلے ہی کیا کرتے تھے کہ 5 لاکھ کی آپ نے چیز لی، اس پر آپ نے خرچ شو کیا کہ میرا 50,000 اس پہ خرچ آیا، 6 لاکھ کی بکی ہے، تو آپ کا جو پروفٹ تھا، جو ٹیکسیبل رقم تھی وہ تھی 50,000، اور اس 50,000 پر آپ کو انکم کا ٹیکس لگتا تھا۔ ابھی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ابھی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اگر 2 لاکھ سے زیادہ آپ نے کوئی چیز انوائس بنائی ہے، سیل کی ہے، اور آپ نے وہ کیش لیا ہے، اس کو آپ نے شو نہیں کیا، ٹرانزیکشن اس کی شو نہیں کی، کیش کی شکل میں لیا ہے، تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ 5 لاکھ جو آپ نے کاسٹ تھی آپ کی، اس میں سے وہ 25 لاکھ ڈس الاؤ کر دے، 2,50,000 اس میں سے ڈس الاؤ کر دے گی۔ ابھی آپ اس کو ایکسپینس کے چکر میں نہیں ڈال سکتے، ابھی وہ جو 2,50,000 روپیہ جو 50% ہے رقم وہ، اور پلس جو آپ کا پرافٹ ہے 50,000، ابھی آپ کو جو ٹیکس لگے گا وہ 3 لاکھ پر لگے گا۔ میں بات کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ نے ایک چیز لی 5 لاکھ کی، اس کو 6 لاکھ میں سیل کیا، آپ نے ایکسپینس وغیرہ ڈال کے 5.5 لاکھ اپنا خرچہ شو کر دیا، اور 50,000 آپ نے پرافٹ شو کر دیا، تو آپ کو ٹیکس لگ گیا 50,000 پر۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی اگر آپ کیش میں لیتے ہیں تو آپ کو جو 5 لاکھ کا آپ کی رقم تھی جو آپ نے پرچیز کی، اس کا جو 50% بنتا ہے 2.5 لاکھ، وہ 2.5 لاکھ آپ کے پرافٹ میں شامل کیا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا یہ آپ کی پرافٹ والی ٹیکسیبل رقم ہے۔ تو 2.5 لاکھ وہ اور 50,000 وہ، ابھی آپ نے 3 لاکھ پر ٹیکس دینا ہے، تو اس طرح آپ کی جو ٹیکس دینے کی رقم ہے وہ بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ ہر ایک پر یکدم اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس میں پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایف بی آر دیکھے گا چند لوگوں کو یا چند دکانداروں کو یا چند ٹریڈرز کو جن پر ان کو شک ہوگا، یا وہ جو سمجھیں گے کہ بہتر ہے، ان کو آڈٹ کے لیے وہ مختصر کرے گا، ان کے آڈٹ کے لیے ٹیم بنے گی، اور اس کے ٹرانزیکشن کو وہ دیکھیں گے، چیک کریں گے، ویریفائی کریں گے، اگر وہ اس عمل پر پورا اترے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو وہ پینلٹی ڈال دیں گے۔ یہ ہر ایک کے لیے یکدم سے اپلائی نہیں ہوگا، اس کے لیے پہلے آڈٹ ہوگا، آڈٹ کے بعد فائنل کرنے کے بعد پھر اس کیس پر عمل کیا جائے گا کہ اس کو کیا پینلٹی ڈالنی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 50% آپ کی جو رقم ہوگی، کاسٹ ہوگی، وہ ڈس الاؤ ہو جائے گی، وہ ابھی آپ ایکسپینس میں نہیں ڈال سکتے، اس پر آپ کا ٹیکس لگے گا۔ تو یہ تھی دو معلوماتی چیزیں جو ابھی اس 2025 میں لاگو ہونے جا رہی ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے، انفارمیشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔